محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ شان کو اپنے بندوں سے بے انتہا زیادہ محبت ہے، یہاں تک کہ اگر گنہگار بھی ہوں گے تو ان گنہگاروں سے بھی اللہ کو محبت ہے۔ ہم کیسے سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ شان کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے؟ تو جواب ایک تو اللہ تعالیٰ شان خود بار بار کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بندوں سے محبت بھی ہے، اس لیے ان کا رحم بھی کرتا ہوں۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ شان نے قرآن میں اپنے رحیم ہونے کو بیان کیا، بس زیادہ رحیم۔ یہ بات الگ الگ انداز میں بار بار رپیٹ کر کے سمجھائی ہے کہ میں بہت زیادہ ارحم الراحمین ہوں۔ اب جب اللہ تعالیٰ شان کہتے ہیں تو ہم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہمیں مان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ واقعہ ارحم الراحمین ہے۔ لیکن جب ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو دیکھیں کیسے پتہ چلے گا۔ ہم کو نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں ہمارے جسم کے اندر کیا کیا ہونا چاہیے جس کے سہارے ہم آرام کی زندگی گزار سکیں گے۔ اس میں سوچتا کس انسان سے بول رہا ہوں کہ دنیا میں زندگی گزارنے خاطر میری باڈی میں کیا کیا کچھ آسنا کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے جس کی مجھے ضرورت پڑے گی، اور ضرورت پڑے گی تو میں اس کو استعمال کروں گا، اور ایسا نہ ہو مجھے ضرورت ہے اور وہاں میرے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں۔ مثلا ہم کو نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں ہمیں دیکھنا ہے اس کے لیے آنکھ چاہیے، سننا ہے اس کے لیے کان چاہیے، سوچنا ہے اس کے لیے دماغ چاہیے، بولنا ہے اس کے لیے زبان چاہیے، چبانا ہے اس کے لیے دانت چاہیے، جناب کاشوں سے تاخیر سر نام آسان کھجلانا ہے اس کے لیے کو ناخن چاہیے۔ ٹھیک اسی طرح سے ہمیں ضرورت ہے بھولنے کی بھی، مشروم کیسے؟ کیوں؟ اگر مشروم نہیں ہوگا تو بہت ساری پریشانیاں پھر بھولیں گی نہیں، آپ بھی اسی بات کا رہے گا، تو بھولنا بھی ایک جگہ پر رحمت بن جاتا ہے، تو وہ بشر موقع واسطے۔ ورنہ اگر بھولنا بھی ہوگا آپ بھی اسی کے ساتھ اٹیچ رہے گا۔ ٹھیک اسی کو کشمیری کہتے ہیں کیا کان بول بیکار بول تو رائے مکلو نو کات نو مندو، اس کا تو وہ بھولتا ہے انسان۔ اس بھولنے کی مثال ایسے سمجھ میں آئے گی کہ جب انسان کو چوٹ لگتی ہے تو یہ چوٹ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے، یہ درد کنٹینیو نہیں رہتا ہے، لگاتار نہیں رہتا ہے۔ اگر یہ درد کنٹینیو لگاتار رہے گا تو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس درد کو ختم کون کرتا ہے؟ تو جواب ہے باڈی کا امیون سسٹم، وہ اس درد کو کنٹرول کرتے کرتے ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر بچہ دوڑتے دوڑتے گر گیا، لوگ یہ کرتے کرتے تھوڑی دیر اٹھ کے چلتا ہے، یہ درد ختم کیسے ہو گیا؟ تو باڈی کے اندر امیون سسٹم ہے، اس درد کو وہ کنٹرول کرتے کرتے دوا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جب امیون سسٹم ختم ہو جائے گا تو پھر جو بھی بیماری ہوگی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ چوٹ لگے گی وہ ایسی رہے گی، بخار ہوگا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، ظلم لگے گا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ امیون سسٹم یعنی انگ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے انسان کو اللہ نے بھولنے کی طاقت بھی رکھی۔ انسان کو نہیں معلوم تھا دنیا میں مجھے غصہ آنا چاہیے، اس غصے سے مجھے بہت سارے کام کرنے ہیں، اور غصے سے خرابیاں بھی ہوتی ہیں۔ وہ شرار کو سانسوں اب تو شرار غلط استعمال کروں سوچو جو اگر غصہ آنا عیب ہوتا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو غصہ نہیں آتا کیونکہ اللہ کے نبی تمام کمیوں سے پاک ہے، لیکن اللہ کے نبی کو بھی بہت جلال آتا تھا، اور اس میں حدیث کی کتابوں میں چپٹر ہے پورے اللہ کے نبی علیہ السلام غصے فلاں جگہ پر ہو گئے، غضبناک ہو گئے، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، ٹھیک آپ غصے سے اٹھ کھڑے ہو گئے، تو اس کا غصہ آتا تھا۔ غصہ آنا عیب نہیں ہے، غصے کا غلط استعمال کرنا عیب ہے۔ تو ہم کو نہیں معلوم تھا دنیا میں ہمیں کیا کیا ہونا چاہیے، وہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ اگر اللہ ارحم الراحمین نہیں ہوتے تو سب کچھ نہ ملتا۔ یہ ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، ہمارے مانگے بغیر اللہ نے سارا سسٹم ہمیں بنا کر دے دیا کہ دیکھو میں تم کو دنیا میں جا رہے ہو، دنیا میں تمہاری باڈی کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ سب کچھ میں تمہیں دے کر بھیجوں گا۔ اب یہ جو کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا نرو سسٹم صحیح ہے، نرو سسٹم صحیح نہیں ہوگا یہ ہاتھ ہی رہا، نرو سسٹم فیل ہو جائے گا ہاتھ کیسے کر یہ فیل ہی نہ واپس۔ غرض یہ کہ ہماری باڈی کو کیا کیا ہونا چاہیے تھا ہمیں نہیں معلوم تھا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ غذا کھاتے کھاتے ہم تنگ آ جائیں گے، لہذا اس تنگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اللہ نے کیا کیا، ایک تو غذاؤں کے اندر ٹیسٹ ڈفرنٹ رکھے، الگ الگ مزے رکھے، اور دوسری طرف سے زبان میں ٹیسٹ فیل کرنے کا سسٹم رکھا۔ اسے ہم جب چیز کھاتے ہیں ہاں مزہ، یہ جو مزہ ہے نا یہ اللہ نے زبان پہ رکھا ہے، اسی مزے کی وجہ سے ہم فرق کر لیتے ہیں۔ اگر کاشرس ڈیلشس سموڑ دمو پتہ دموس امریکن سموڑ، یہ چباتے چباتے فوراً کہے گا جو ڈیلشس جو امریکن۔ یہ کیسے پتا چل رہا ہے کہ ذائقہ دونوں میں ذائقے میں ڈفرینسز ہیں، فرق ہے، اور ہم زبان سے فرق محسوس کرتے ہیں۔ نیبل میں سیریس سمجھتا ہے سونٹ کے ہوئے مگر کشمیری کو پتہ چل جائے گا وہاں سے یہ کچھ سونٹ کیوں اچھا گاڑی مگر دبا یوس امریکن یوس ڈیلشس یوس گولڈن یوس مارویج، یہ کیسے فرق کر لیتا ہے سر؟ اور سمجھ میں آ جائے گا گلاب کے پھول کو سونگیں گے اور اس کے علاوہ مثلاً کسی دوسرے پھول کو سونگیں گے، دونوں کی خوشبو میں فرق ہے۔ ہم زبان سے بول تو نہیں سکتے کہ دونوں میں فرق ہے۔
تو سونگنے کا سسٹم اللہ نے رکھا تاکہ مشکل سے بچو، چکھنے کا سسٹم اللہ نے رکھا تاکہ اس کے ذریعے سے ہم چیزوں کے مزے اٹھائیں گے، مزے کے ساتھ کھائیں گے، تنگ نہیں آئیں گے۔ ادھر سے چیزوں کے اندر ذائقے الگ الگ رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہماری باڈی کو بے شمار چیزوں کی ضرورت ہے، آئرن چاہیے، پروٹین چاہیے، وٹامن چاہیے، اللہ نے وہ ساری چیزیں رکھی ہیں غذاؤں کے اندر۔ یہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین، اسی لیے سارا نظام بنا۔ میرا بندہ کہیں بھی تک نہیں آنا چاہیے۔ بندے کو دودھ چاہیے تھا کیونکہ دودھ کے اندر کچھ ایسی کوالٹیز ہیں جو اور کسی چیز میں نہیں۔ اب دودھ کہاں سے آئے گا؟ تو اللہ نے پورا نظام بنایا، جانور پیدا کیے، اس جانور کے اندر دودھ بنانے کی فیکٹری لگائی، پھر اس کے لیے گھاس پیدا کیا، زمین سے گھاس اگتی ہے، وہ گھاس جانور کھاتا ہے۔ جانور کا ڈائجسٹو سسٹم ایسا بنا ہے جو صرف گھاس کھائے گا اور کچھ نہیں کھائے گا۔ گو اگر تصویر دو دن سے چاہیے بن دو دن اپنا دودھ بھی نہیں پی گی۔ شیر کو اگر گھاس کھائیں دیں گے وہ کہے گا میں تھوڑے گھاس کھانے والا ہوں، جنگلی جانور خون خوا، میں گوشت کچا چبا لیتا ہوں، کیونکہ اس کی باڈی میں اللہ نے سسٹم وہی رکھا ہے جو کچے گوشت کو چبا دیتا ہے۔ اس کی باڈی میں کیا سسٹم ہے، اس کا ڈائجسٹو سسٹم میں فرق کیا ہے، وہ سائنس میں پتا چلے گا، سائنس پڑھو جا کر کے، اس میں تم کو پتا چلے گا کہ گوشت کھانے کے لیے معدے میں ڈائجسٹو سسٹم میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے اور گھاس چبانے کے لیے کیا کوالٹیز ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے ان کو الگ الگ رکھا ہے۔ کیوں؟ گائے کو گھاس کھانا ہے، ڈائجسٹو سسٹم اس کا ویسے ہی بنایا، پھر اس کو دودھ پیدا کرنا ہے، اور ساتھ میں دودھ جو ہے وہ دودھ گائے جو ہے وہ دودھ دے دیتی ہے، ٹھیک ہے، گائے دودھ دے دیتی ہے۔ مگر اس میں خطرہ تھا گائے کو یہ بھی کہ جن نے مسورے دول کرے تھے بچیں گے، میرے بچے کے لیے کچھ نہیں بچے گا، اس لیے گائے کو دودھ روکنے کا سسٹم بھی اللہ نے دیا، وہ دودھ روک لیتی ہے، دودھ رکھ دیتی ہے، پتہ ہے بچے لاگن گوشت گئی، جو ہی گوشت لگاتے ہیں نا وہ دودھ اتارتی ہے، اور اس کے بعد ہم گوشت ہٹاتے ہیں پھر دودھ نکالتے ہیں، ایسا کرتے ہیں نا، یہی تھا۔ تو غرض اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے۔ اس ارحم الراحمین کی دوسری وجہ میں نے یہ بتائی کہ انسان کو جو کچھ چاہیے تھا اللہ نے اسے ساتھ کو دے دیا۔ آنکھ کے اوپر کور چاہیے تھا، اللہ نے کور دیا۔ یہ کور کھلنا بھی چاہیے، بند بھی ہونا چاہیے، اللہ نے ویسا بھی سسٹم بنایا، سپرنگ لگایا کور کے اندر، یہ لیکن یہ جو سپرنگ کور کے اوپر ہے جو کھلتا ہے اور بند ہوتا ہے، اس کور کے لیے اگر انسان کو کہا جاتا ہے پانچ کھولیں اچھے بند کریں، کھولیں تو بند کریں، تو دن میں بار بار سوچنا پڑتا اب میں بند کروں گا، اب میں کھولوں گا، اب میں بند کروں گا، تو انسان پریشان ہو جاتا۔ اس لیے آنکھوں کے کھلنے اور بند کرنے کا سسٹم انسان کی مرضی کے تابع نہیں رکھا، وہ خود بخود آنکھیں کھلتی ہیں، بند ہوتی ہیں، کھلتی ہیں، بند ہوتی ہیں، یہ کتنی مرتبہ اور ساتھ میں اس آنکھ کے بند ہونے کھلنے سے وائپر کا کام ہو رہا ہے، اس لیے آنکھ کی صفائی بھی چلتی رہتی ہے۔ وہ تو تب پتا چلے گا جب آنکھ کا اوپر کا کور نکل جائے گا، تب پتا چلے گا کس مصیبت میں پھنس گئے۔ تو انسان کو جو کچھ چاہیے تھا اللہ نے سب کچھ عطا کیا، کیوں؟ اللہ ارحم الراحمین۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، ثبوت اس کا ہم سب ہے۔ کیسے ہم سب ہیں؟ ہم میں سے کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ آج تک ہم نے اپنے آنکھوں کی غلطی سے اللہ کو کتنی مرتبہ ناراض کیا ہوگا، اپنے کانوں کی غلطی سے اللہ کو کتنی مرتبہ ناراض کیا ہوگا، اپنی زبان کی غلطی سے اللہ کو کتنی مرتبہ ناراض کیا ہوگا۔ ہمارے پاس کوئی لمٹ نہیں، کوئی تعداد نہیں، کوئی ڈاٹا نہیں ہے، بالغ ہونے سے لے کر اب تک ہم میں سے کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کتنے اب تک میں نے کیے ہیں، کس کس چیز سے کیے ہیں۔ آنکھ اللہ نے دیکھنے کو دی تھی، اس آنکھ سے ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا، آنکھ کان سے اللہ کو ناراض کیا ہوگا، زبان سے اللہ کو ناراض کیا ہوگا، دماغ سے اللہ کو ناراض کتنی مرتبہ کیا ہوگا، کوئی تعداد نہیں، لیکن اللہ نے کبھی ہمارے خلاف ایکشن نہیں کیا۔ اور اللہ جب چاہتے ایکشن لے سکتے ہیں، ایکشن لیں گے تو سزا دیں گے، عذاب آئے گا، مصیبت آئے گی، اور کبھی کبھی دیتے بھی۔ مطلب مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک آدمی میرے پاس آیا مسجد میں، 2-4 آدمی ان کے ساتھ تھے، مسجد میں نہیں، ایک محلے میں تھے، ایک محلے میں ایک آدمی آیا، 1-2 آدمی اس کے ساتھ تھے، شاید اس کے رشتے دار تھے، تو وہ رونے لگا اور بات نہیں کرنے لگا۔ میں نے ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ بات نہیں کرتا تھا، سوچنا کون مطلب کچھ تین ہو سمانا صرف پوچھو صبح۔ میں نے کہا بھائی بولو کیا کہنا ہے؟ وہ بات نہیں کرتا ہے۔ تو دوسرے آدمی نے کہا کہ اس کی زبان میں کینسر ہو گیا تھا، ڈاکٹر نے زبان کاٹ دیا، ایشو میں کہتے ایشو مانا میں تو دعا بکر زیو واپس خدا شو تعالیٰ صحیح واپس مگر خدا شو سسٹم چھا زیو واپس ہم بندہ ہوگا۔ لیور ڈیمیج ہو جاتا ہے، اس کا کارڈ دیتے ہیں، بعد میں کچھ عرصے کے بعد لیور پھر واپس آ جاتا ہے، کڈنی واپس نہیں آتی، ہارٹ واپس نہیں آتا ہے، خون نکل جاتا ہے پھر بن جاتا ہے۔ کچھ چیزیں اس باڈی کے اندر دوبارہ بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ناخن کٹتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، کٹتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، نام جگہ سے بولا ہی نہیں تھا، بھی ہوگی، بال کٹتے رہتے ہیں، نکلتے رہتے ہیں، لیکن اس کی زبان کٹ گئی ہے، زیو ڈیموسٹریٹڈ کیا ہے کینسر، یہ ہے کیا زیو دوبارہ واپس، یہ کیا دوبارہ آنکھ ہے، اللہ کی علم ہے، لیکن یہ آپ کیسے ہو رہا ہے؟ اب ان میں سے ایک آدمی نے کہا یہ مسلسل غلطی یوس مریض مارتے جیسا حتیٰ کہ یوس مریض ہونا سوچو خراب نوز بلا اب اسے کہا ونوں سے نیک ایسا سال ہے تو اس نیک سارا پتو سر میں کیا چل رہا ہے
تو مثالیں سامنے ہیں. تو اللہ کبھی ایکشن لینے پر آتے ہیں اور ہم بھی جب دائیں بائیں دیکھیں گے سوچیں گے اور یہ مثالیں دیکھو فلاں آدمی کو سب کہیں گے ہاں بالکل. اس آدمی کو جانتے ہیں آپ لوگ کہ ہاں جانتے ہیں. اس کا کاروبار کہتا تھا کہ جو معلوم ہے نا کہنا ہاں معلوم. پورے ملک میں کیا کر رہا تھا وہ بھی معلوم ہے کہ ہاں. پھر آخر میں انجام بھی معلوم ہے کیا ہوا ہے کہ اللہ جی ہم نے سنا نہیں ایڈول نہ ایسے بول تو اس کا کوئی حالت دلا تو اللہ دکھا دیتا ہے. اب ہمارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا آج تک اللہ نے ہمارے خلاف ایکشن نہیں لیا. نہ آنکھ چھینی نہ کان چھینے نہ زبان چھینی کچھ نہیں کیا. گویا اللہ تعالیٰ شان کو معلوم ہے اس بندے نے اب تک سینکڑوں بلکہ ہزاروں مرتبہ مجھے ناراض کیا ہے. میری دی ہوئی آنکھ کا غلط استعمال کیا, میرے بنائی ہوئی زبان کا غلط استعمال کیا, میری دی ہوئی جوانی کا غلط استعمال کیا, میرے دیے ہوئے پیسے کا غلط استعمال کیا. یعنی کتنی مرتبہ اس نے وہ کیا جو میں نے نہیں کہا تھا. میں نے منع کیا تھا کہ مت کرنا لیکن اسے کیا ہے. اور پھر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ شان نہ سزا دیتے ہیں نہ رسوا کرتے ہیں نہ ایکشن لیتے ہیں کچھ نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے. یعنی ایسا بھی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دعا کے ذریعے سے میسیج دیتے تھے. شکل میں تو دعا خصوصاً دعا سے اس دعا کے بٹوین لائن دراصل اس میں میسیج ہوتا تھا. مثلا اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ میں اس جگہ سے غلط بچی. آپ کرتے ہیں حفاظت تو کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے آپ غلط دے سکتے نہیں. پھر کیوں دعا نہیں حضرت آپ کو تو اس کا خطرہ ہی نہیں ہے. آپ نے دعا کی یا اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک رکھنا. اللہ طاہر قلبی من النفاق. تو اللہ کے نبی کو نفاق کی کہاں خطرہ تھا نہیں. پھر بھی آپ نے دعا کی. اور دیکھیے یا اللہ میرے کا حالت تھی اللہ نے عودہ پہلے عجز والکسل مجھے سستی نہیں آنی چاہیے. اللہ کے نبی کو کہاں سستی آ سکتی تھی. اور آگے دیکھیں یا اللہ مجھے آگے اولاد سے بچانا جو اولاد میرے وبال بن جائے. یا اللہ کی اولاد میں اس میں حفاظت میں کہتے وبال بنے. تو اللہ کے نبی کے گھر میں ایسی اولاد کہاں تھی. ایڈیشن کیوں ہے اس وقت اچھی بات فاطمہ تو زیادہ باقی 3 بیٹیاں دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں. یہ صاحبزادگان اس میں تم کی بچپنس مزے یہ رخصت گمت لاسٹ اس بچہ زاو حضرت ابراہیم 18 مہینے میں وہ بھی دنیا سے چلا گیا. بیٹیاں 3 چلی گئی ایک ہی بیٹی پیچھے رہ گئی. سب فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء اہل الجنہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار. اور اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ تو بضع کبھی نہیں. بخاری کی حدیث ہے. تو فاطمہ کے بارے میں کہاں ڈرتا ہے جو بوال بنے موجود اللہ. پھر اللہ کے نبی نے دعا کیوں کی یا سب نے میسیج دیا مالی اسماعیل میسیج اولاد میسیج صبح دن مالی اسماعیل کا بابا چکو سنت کیوں تھا کہ کل کو ماں باپ کہیں گے خدا اسے بے اولاد بہتر مگر یہ مصیبت دوسرا تو میسیج دیتے تھے. بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. دیکھیے کس طرح سے یا اللہ آپ نے مجھے نعمتیں دی میں نے کھایا نعمتوں کو کھایا پھر میرے بدن میں طاقت آئی. اس طاقت کو میں نے استعمال کیا آپ کے ناراض کرنے والے کاموں میں. پھر بھی آپ نے مجھے رسوا نہیں کہیے جی بات ہے. آپ نے مجھے طاقت دی عمدہ غذائیں دی میری بدن میں طاقت آئی. اس طاقت کو میں نے استعمال کیا آپ کو ناراض کرنے والے کاموں میں. پھر بھی آپ نے مجھے رسوا نہیں کیا. تو یہ تو سب ہوا ہی نہیں ہے. نہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کو ناراض کرنے والے کوئی کام کیے ہیں لیکن آپ نے دعا نہیں کی. یا اللہ آپ نے مجھے نعمتیں عطا کی تاکہ میں شکر کروں. میں شکر کر نہ سکا پھر بھی آپ نے نعمتیں مجھ سے نہیں چھینی. یا اللہ آپ نے مجھے پریشانی ڈالی یہ جانچنے کے لیے کہ میں صبر کر کے دکھاؤں گا. میں صبر کر نہ سکا پھر بھی آپ نے مجھے رسوا نہیں کیا. یہ دعا اللہ یہ ہم کو سمجھانے کے لیے کہ تم سوچنا تم کہو گے یا اللہ آپ نے یہ جوانی عطا کی اس میں سب کچھ دیا آپ نے بہترین آنکھیں بہترین سب کچھ بہترین. پھر بدن میں طاقت آئی پھر وہ طاقت کے ساتھ ہم نے یہ بھی کیا ہم نے وہ بھی کیا. مطلب وہ چیزیں سنی جو نہیں سننی تھی وہ چیزیں زبان سے گائی جو نہیں گانی تھی وہاں کے لیے چلے جہاں نہیں جانا تھا اس کے ساتھ ہینڈ شیک کیا جس کے ساتھ نہیں. ہم نے پیار اور محبت کی باتیں ان سے کی جن کو نہیں کہنا تھا اور جن سے پیار اور محبت کی بات کرنی تھی ان کو ہم نے پوچھا ہی نہیں کبھی. اپنی ماں اپنی بہن اپنی خالہ ان کے ساتھ تو ہم نے ایسا نہیں کہا کہ میں تیرے بغیر جی نہیں سکتا. اور میں نے کبھی اپنی ماں کو نہیں کہا تیرے لیے میں تارے توڑ کر لاؤں گا. اجنبی عورتوں کو میں کہتا تھا اتنا ریلیشن ہے اور پھر فرینڈشپ چل رہی ہے اس کو میں کہتا تھا تیرے بغیر میں جی نہیں سکتا اور تیرے لیے میں تارے توڑ کر کے لاؤں گا اور مجھے کچھ بھی کرنا پڑے میں کروں گا تیرے لیے. یا اللہ میں یہ کہہ رہا تھا میری آپ کی دی ہوئی زبان میں نے استعمال کی آپ کی دیکھی ہوئی آنکھیں آپ کا دماغ میں نے پلان بناتا تھا میں کیسے اسے ملوں گا اور کیسے کیا کروں گا. یہ سب اس کے باوجود اللہ آپ نے مجھے رسوا کی. پردہ ہے کسی کو پتا یہاں تک کہ ہم میں سے ہر شخص اگر سوچے گا کہ ہم نے اکیلے بن میں کیا 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 ہے بہت کچھ کیا ہے. نہ باپ کو پتا ہے نہ ماں کو پتا ہے نہ بھائی کو پتا ہے. اگر میری بہن سنے گی بھائی جانا چاہیے تو بہت 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 دیتے اور اگر میرے مقتدی سنے گے سینک نام سمجھ چاہیے کو بہت سوچا رات جی بچھان سوچا سرٹیفکیٹ اس میں اجنبی لڑکیاں بچھان
پڑھو پیسہ امام سو اچھا یہ غلطی تھی کر مجھ سے مگر کیسی متدشن پتا امام صاحب کیا کرو عوام شن پتا مفتیان کیا کرو عوام شن پتا سے مولوی صاحب کیا کرو عوام چھن زمان پیر صاحب کیا کرو عوام چھن زمان امام صاحب کیا کرو نیچو چھن زمان بیل کیا کرو عوام چھن زمان کی افسر صاحب بنے ان کیا کرو جناب اگر اللہ تعالیٰ وہ پردہ کھول دے تو کوئی بھی صاحب نہیں رہے گا یعنی کہاں ہے دودھ جملہ ہے کوئی باہر نکل نہیں سکتا جناب آج سہری صاحب جو سارے لگے سب کو صاحب لگا ہوا ہے حتیٰ کہ بازے جان بھی ہے کھانا میرے بھائی یہ سب اس لیے ہے اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین اس نے سب کو پردہ رکھا فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما احد اصبر من اللہ اللہ سے زیادہ برداشت کوئی نہیں کرتا یوں خدا تعالیٰ برداشت کرا یوں چھو کہاں کرا یعنی مثال اس کی یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے سوچ بازی باج خطر پر مصیبت بننا بارے ہسٹائے بش آسان سو بیمار بلکہ ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہوگا کچھ بچوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ دوہش ہوگا رات اور روش ہے ٹھیک یہ بہت شاہ رات کا سوچا اسے مسجد کر سچ سچ دماغ چاست دماغ بچوں نے نماز دماغ ٹھیک کبھی بیمار ہوتا ہے تو ہسپتال مہینوں تک ہسپتال میں یہ ماں کھڑی رہتی ہے کبھی یہ ماں نہیں کہے ابھی بہت کبھی نہیں ماں نہیں کہے گے پتا ہے مصیبت تو باپ سے کبھی نہیں کہے گی نہ بدوا نہ تھپیار کچھ کبھی نہیں کرے گی اتنی محبت اس کے دل میں ہے بڑے ہو کر کے کیا ہوئے بچے یہ میں پڑھے ماں جو سوری کے قربان کرمت اس لفظ پڑھی امس ونان بلا گئے بلا گئے رچا بھی ہوا گئے زو سوری کے سب کچھ کیا کیا کہتی ہے ماں سب کو معلوم ہے نا لیکن یہی ماں دو چار مرتبہ جب بچے کو غلطی کرتے ہوئے دیکھتی ہے وہی ماں کبھی کہتی ہے وہ اڑسٹ گوئی کیا تھا یہی ماں کہتی ہے دو چار مرتبہ جب بیٹا اپنی ماں کی نافرمانی کرتا ہے اذیت پہنچاتا ہے سوائے وہ ہے جس کو تام بلا گئے رچا وہ بندہ یوسف کیا ہماری ماں بولتی ہیں وہی ماں کہتی ہے گوئی کینسر پڑا یہ زنگ گوئی کیا تھا گوئی اچھی بات میں نے میرے پاس ایک اور تھا زئی آئے میں نے جب کہتا ہوں تو چاہ کو کروں گا تو خاندان کا چیز ہے سکیا ہوتا نصیحت تو کر رہا ہوں سکیا جائے کو ہاں تو شروع ہے میں ڈر گیا میں نے کہا کیا بتا کیا بنا تو جو گناہ ہے اس کو گھر تو کرتا ورنہ کوئی بول میں نے کہا سنو اب وہ گاؤں میں یہاں خیر نہیں گاؤں کی بات ہے وہاں سے تو جو لڑکے سوچ بارے آزاد اس نے لفظ استعمال کیا سوچ اطراف میری سمجھ میں نہیں آئی اطراف کیا ہوتا ہے کیا تم زان کوشش کہ تھوڑا بڑا چھوٹا ہی چھوٹا تھوڑا سا تو وہ ساتھ سوال اطراف میں تو اچھا ٹھیک سوچ کرنا کیا تھا ایک دو بولتے کیا تھا میں عمر سے گورا ٹائم ٹول گولا بوٹ لگاؤں میں یہاں کہ یاد جائے کرنے لات نیچو چکر تیمون یاد جائے کرنے لات بوٹ لگاؤں یاد جائے میں تو بس خدا ہے بوت خدا ہے اگر کن چھک اس میں گوہر بزر میری سمجھ میں نہیں آئی گوہر بزر اور مطلب کیا ہو ٹھیک ایشور نہ پاتا پاتا سے پھیلے جائے فائرنگ یہ جو استائی کہتا ہوں ٹھیک اس کے پیس تب بچے دو گوہر بزر بھائی کہتے وہ خاندار سب سوچی بدوا بھی ٹھیک جب 1992 یا 94 کی بات ہے میرے پاس عورت آئی تو نیچ سے ہی ضرورت اس کے گوہر میں تھا واقعی اور ان سے گوہر بزر وہ کرنا میں تو بات ہے میرے بھائی جو ماں برداشت نہیں کرتی اخیر میں ایک دن دو دن چند دن وہ بدعا دیتی ہے ٹھیک اللہ تعالیٰ شانوں کہتے ہیں کہ جوانی سے لے کر آج تک میں نے تجھے برداشت کیا ٹھیک جوانی موج ہے کہ یہ برداشت کرتی ہے کچھ برداشت جتنا میں سہ رہا ہوں تو نے 2 مرتبہ 4 مرتبہ ماں کی نافرمانی کی بول چورا نیا دفعہ کا سوچو کوئی نہیں ہو بات بولتے میں رپک وہ کہا عزم وہ کہا وہی اخبار کا اعلان لیکن میں نے جنا کو پڑھتے یہ بول چورا یہ ٹھیک ماں شوانا بوسانا چون بہتے نا نیا دفعہ یہ کیا کیا کہتی ہے اللہ کبھی نہیں کہتا ہے میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا اللہ کبھی نہیں کہتا ہے بس افسوس میں کیا کروں سکو نیا دفعہ کسنے کی زمین کبھی اللہ نہیں کہتے ہیں اللہ رب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میانو بندو گناہ گارو میں شو پاپس پر آرڈر کروں آرڈر یہ بات بدن کرتے رحم میرے بندوں پر رحم کرنا تاتابا ربکم تون خدا پاس لکھمت آرڈر کرمت اور رحم کر جیبر بندن من عمل ابنتم سوا بجہالت نافرمانی اگر جہالت میں ناواقفیت میں غفلت میں شیطان کو سواب احمد اگر من غلطی از کرنا ایکشن عزت نہ سزا دی عزت نہ برداشت کرنا باتی تھا اللہ نے جناب رسول اکرم صاحب کو خطاب کر کے کہا تو ہوں رب تو ہوں رب کا تیرا رب ذو الرحمہ رحمت الرحمت ورب کا الغفور ذو الرحمہ آپ کا رب رحمت والا مغفرت والا اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا ومن یغفر الذنوب میں معاف نہیں کروں گا اور کون کرے گا تمہیں معاف اور پھر فرمایا انی لغفار میں بہت معاف کرنے کے لیے تیار ہوں نافرمانوں کو خطاب کر کے یہ نہیں کہتے بدکاروں نافرمانوں خطاب کرتے ہیں میرے بندو میں معاف چونکہ اللہ تعالیٰ شانہ ارحم الراحمین اور اتنی رحمتیں ہیں
مگر اب اللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے بندوں سے غلطیاں ہوں گے.